کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها۔ کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو، یعنی ٹیڑھا راستہ ڈھونڈو۔ واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ،
الحكيم. اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ. کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر اور اس میں جو بیان واقعات ہیں، اللہ کریم ہمیں یہ پڑھ کر، یہ جان کر، یہ سن کر اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی حق کا پیغام دیتے رہے ہیں تو بدبخت لوگوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی بجائے، ان کی فرما برداری کرنے کی بجائے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اور جو جس غلط ڈگر پر وہ چل رہے تھے اس پر ہی وہ اصرار کرتے رہے، اسی پر انسسٹ کرتے رہے کہ ہم تو یہی کام کریں گے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. جو بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہ کر کے یا ان سے بغاوت کر کے زندگی گزارے گا، مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہمیشہ ہدایت کا، نصیحت کا پیغام سن کر نہ صرف اس کو تسلیم کیا جائے بلکہ اس کو عمل کرنے کے لیے ٹو ایکٹ اپون یہ روش اختیار کرتے ہوئے، طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم بھی عطا فرمائے، جس میں ہدایت کی، نصیحت کی بات اثر بھی کرے اور بندہ جو ہے وہ اچھا عمل بھی کرے. آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے خواہشات. کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو رستے میں فقیر ملا. بادشاہ نے فقیر سے کہا، ہاں بھائی کچھ چاہیے؟ تو فقیر کے پاس ایک برتن ہوتا ہے، کشکول بھی جسے کہتے ہیں، جس سے وہ آگے کر کے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. ویسے اب تو کشکول تقریباً ناپید ہو گیا ہے خالد بھائی، اب تو کشکول نظر نہیں آتا، اب تو لوگ ہاتھ ہی جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہے ہوتے، مسکینوں والا جیسے منہ بنا کے ایکٹنگ کر کے دوسروں کے دل جو ہے وہ پگھلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جیب سے کچھ کیا کرے، نکالے. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. پیشہ ور فقیروں، بھکاریوں کو تو ویسے بھی نہیں دینا چاہیے، کہ یہ آگے ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات ہو سکتی ہے. بہرحال تو اس نے کشکول آگے کیا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، بس یہ میرا چھوٹا سا برتن ہے، اس کو بھر دیجئے. جیسے یہ پیالہ ہے میرے سامنے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس نے یوں اپنا برتن بادشاہ کے سامنے کیا اور کہا کہ اس کو کیا کیجئے، بھر دیجئے. بادشاہ کے پاس جو کچھ ہار، جو کچھ اس کے پاس چیزیں تھیں، بادشاہ نے ساری اس میں ڈال دیں، لیکن کشکول ہے کہ بھرا نہیں. بادشاہ نے اور سامان منگوایا، وہ بھی اس میں ڈالا گیا، لیکن کشکول ہے کہ پھر بھی نہیں بھرا. اب بادشاہ کی عزت پر بات آ گئی. جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے نا، اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر جب اس کا یوں سمجھ لیں کہ پیسے کی دھاک نہیں بیٹھ رہی ہوتی نا، اس کے پیسے کی دھاک نہیں بیٹھ رہی ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی اس کو بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں. بھئی آپ نے کہا کہ کشکول بھر دیں، نہیں بھر سکا تو نہیں بھر سکا تو کیا ہو گیا، کوئی طوفان تھوڑی آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، آگے نکل جاتا تھا، چلا جاتا. لیکن بادشاہ تھا، اب یہ بھی اس نے بے عزتی محسوس کرنا شروع کی کہ فقیر کا کشکول اور میں نہ بھر سکوں، یہ تو بھرنا ہی بھرنا ہے، بھرنا ہے جی، آ جاؤ جی میدان میں. خزانے کے جناب منہ کھولے گئے، سونے کے سکے لائے گئے، چاندی کے سکے لائے گئے. اب وہ کشکول میں ڈال رہے ہیں اور کشکول ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا.
تو بہرحال بادشاہ اپنی بہت ساری دولت لٹانے کے بعد پھر عاجز آ گیا. حالانکہ عاجز یہ پہلے بھی آ چکا تھا. عاجز یہ پہلے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا اگر وہ عام برتن میں ڈالا جاتا تو بھر ہی جانا تھا. لیکن وہ عاجز تو پہلے بھی آ چکا تھا کہ وہ بھر نہیں سکا تھا اس کو. وہیں پر گیو اپ کر دیتا تو شاید جو دیگر پیسہ اس نے دیا تھا یہ نہ دینا پڑتا. بہرحال چلے آگے چلتے ہیں. تو جب بادشاہ ناکام ہو گیا اس کو بھرنے میں تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ وہاں سے وہ جانے لگا. جاتے جاتے کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ کشکول تمہارا یہ برتن یہ ہے کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ خواہشات کا پیالہ ہے, یہ خواہشات کا برتن ہے, خواہشات کا کشکول ہے کہ جسے صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. خواہشیں انسان کی ختم نہیں ہوتی. جب تک اور کا لفظ لگا ہوا ہے نا تب تک سٹاپ نہیں ہے. جب تک کیا لفظ لگا ہوا ہے؟ اور. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک عنوان ہے اور آپ کی کالز کو بھی آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. وقار بھی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا وہ سند نقش کشے پا ہو کر, رہ گیا وہ سند نقش کشے پا ہو کر, رہ گیا وہ سند نقش کشے
سید والا ہو کر وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے سوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم رہے سوار مدینہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا چمنے طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیشا ہو کر برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیشا ہو کر برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیشا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رشک گلشن جو بنا گنچائے طیبہ ہو کر رشک گلشن جو بنا گنچائے طیبہ ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دل بے تاب اڑے حشر
میرا بنتا ہو کر نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بنتا ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے امام اہل سنت کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. قربان جاؤں شیخ طریقت امین اہل سنت پر کہ آپ بہت ساری چیزوں کی جڑ کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں، اور بہت ساری ایسی خواہشات کہ جو بس پھر انسان کی زندگی کا قصہ پارینہ ہی بننی ہوتی ہیں، ان سے پہلے ہی خبردار فرما کر کے ایک درست سمت اور ایک درست راہ پر گامزن کر دیتے ہیں. خواہش کیا ہے، کیا نہیں ہے، کس طرح کی ہے، کس طرح کی نہیں ہے، یہ پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس پر بھی ایک بات ہے. عمران میں یہ چیزیں انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو جو ہے کوئی خواہش پیدا ہوئی، اور خواہش پیدا ہونے کے بعد انسان یہ کہتا ہے، بندہ اپنے آپ سے کہتا نہیں یار یہ میں کر نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا مجھ سے. ایک یہ والا اس کا انداز ہے. اور دوسرا ایک انداز یہ ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اگر کوئی خواہش پیدا ہوئی، پہلے تو ہم دیکھیں گے جائز ہے یا ناجائز ہے. ناجائز خواہشات سے تو ویسے ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے بچنا ہے. اگر جائز خواہش ہے تو اس میں ہم نے اگر یہ اپنے ذہن کو پیغام دیا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ناکامی کو پہلے سے اپنے اوپر اوڑھ لیا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، یہ میری خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. دماغ کو میسیج یہ دے دیا کہ اب اس کے لیے تم نے تگودو نہیں کرنی، سوچنا نہیں ہے، محنت نہیں کرنی، اس کے لیے ہمت نہیں کرنی. دوسرا جو جملہ ہے وہ اس طرح کہ یہ میری خواہش ہے اور یہ میں کیسے پوری کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو پیغام دے دیا کہ بھائی مجھے کرنا تو یہ ہے، اب اس کے لیے طریقے ڈھونڈو، اس کے لیے راستے نکالو. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنی ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی 4 بندوں سے مشورے بھی کرتا ہے، دن رات محنت بھی کرتا ہے. اور پھر جب بندے کی نیت صادق ہوتی ہے نا سلمان بھائی، اللہ بھی راستے بناتا ہے، اللہ رب العالمین بھی راستے بناتا ہے، اور پھر اس کے لیے کامیابی ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی کوئی خواہش پیدا ہو تو اس کے اندر آپ کی بات درست ہے کہ خواب برائے خواب نہیں ہونا چاہیے، خواہش برائے خواہش نہ ہو، بلکہ اس کے لیے اگر جائز ہے تو کوشش ہمیں کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. ایک بات اس کے اندر اور ہے سلمان بھائی، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسا وہ خود چاہتے ہیں. دنیا کو ویسا دیکھنا ہے انہوں نے جیسی ان کی خواہش ہے، وہ ریئلٹی کو پس پردہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں جو دنیا حقیقت میں ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہاں بھئی یہ حقیقت ہے اور یہ واقعی اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے خواب کو پورا کرنے میں جو رکاوٹیں آنی ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. اور ایک بندہ ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ بھی میں بڑا کامیاب ہونے والا ہوں. اب کیا ہے کہ ایک شخص کو وہ دیکھتا ہے بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا کامیاب آدمی ہے، تو وہ اس کے اپر لیول کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس اپ لیول تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کون کون سے کٹھن مراحل آئے وہ اس کے پیش نظر نہیں ہوتے. تو لہٰذا ایک تو اپنے ذہن کو یہ پیغام دیں کہ بھائی خواہش میری ہے اور جائز ہے، تو اب اس کے لیے میں کیسے کر سکتا ہوں، راہیں اللہ بنا دے گا اور پھر بندہ کوشش بھی کرے گا. اور دوسرا یہ ریئلائز کریں کہ بھی جو چیز جس طرح ہے اس کو
اسی طرح ایکسیپٹ کریں اور اسی طرح اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ ہماری خواہشات جو جائز ہیں وہ پورا کرنے کے اندر یہ چیز بھی معاون ثابت ہوگی. مرحبا، پیاری بات کہی ماشاءاللہ. اور آگے بڑھنے کے لیے راستے اور ذرائع ہونے چاہیے، لیکن چیزوں کا انالیسس بھی ہونا چاہیے. یعنی جو ہماری خواہشات ہیں ان کا بندہ انالیسس بھی کرے کہ کیا یہ ریئلٹی میں حقیقت میں ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیارے ایاز بھائی کہ بندہ اپنی صلاحیت اور اپنی جو ابیلٹی ہے اس کی اور اس کے جو اپنا شیڈیول ہے جو اس کے معاملات ہیں ان کا درست انالیسس نہیں کرتا، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے پریشان ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے پھر وہ ادھر سے ادھر سوئچ کرتا ہے، ادھر سے ادھر سوئچ کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بریانی بنانے کا خواب ہوتا ہے لیکن پھر بات کھچڑی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. کیا کہیے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی. دیکھیں جو خواہشات ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو اس پر قدرت عطا کی ہے. اچھا، جو شخص کوئی بھی شخص چاہے جو چاہے وہ خواہش کر سکتا ہے، اگرچہ وہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن خواہش وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کوئی شخص غریب ہے دنیا کا اچانک سے بولے کہ صبح کو اٹھوں اور میں امیر شخص بن جاؤں، وہ خواہش تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خواہش جو کرنا ہے یہ بھی جو ہے یوں سمجھ لیجیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ خواہش کرے. اور خواہش کو آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت کے اندر رکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہواء معجونۃ بطین ابن آدم، فرمایا کہ خواہشات کو اللہ رب العزت نے ابن آدم کی طبیعت میں رکھ دیا. تو اب اس نے خواہشات تو کرنی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان خواہشات کو اس بات کو جانچنا ہے کہ وہ جو خواہشات کر رہا ہے وہ ضرورت کی حدود کے اندر ہو. جب ضرورت کی حدود سے باہر نکل جائیں گی تو وہ ناجائز کے تحت آئیں گی، تو پھر وہ خواہشات وہ ہیں ناجائز کے تحت آ سکتی ہیں اور ان کو دین اسلام نے پسند نہیں کیا. یعنی اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات کا گلا نہ گھوٹیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم خواہشات کو دیکھیں کہ یہی وہ خواہشات ہیں کہ جو ہمیں اللہ رب العزت تک پہنچا سکتی ہیں، اور یہی وہ خواہشات ہیں جو انسان کو پستی کے گھڑے کے اندر گرا سکتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان خواہشات کو انسان کی جمالی زندگی بنایا. یعنی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ انسان کی زندگی کی زینت ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو زینت تو بنایا، مگر یہ کہ اس کو رکھا انسان کے اندر اس لیے، اس کی محبت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ انسان خواہش پرستی اور خدا پرستی کے اندر فرق ظاہر کر سکے. کہ وہ اس بات کا فرق کرے جو وہ کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جب اس خواہش کو اپلائی کرے گا، اس کی تکمیل کے لیے جن ذرائع کو اپنائے گا تو وہ ذرائع اس کو اللہ رب العزت تک پہنچا دیں گے. یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وہ خواہشات شرعی کہیں حدود سے ٹکرا رہی ہوں، تو ان خواہشات وہ شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن وہ خواہشات جو کیا کہتے ہیں جائز حدود میں رہتے ہوئے ہیں ان کو شریعت پسند کرتی ہے. صحیح، ان پہ حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آیا میری ایبیلٹی، میری صلاحیت ان تک پہنچنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. جیسے میں نے ایک فیلڈ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ اسٹڈی کو لے لیں کہ بھئی پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے. جیسے میں بہت سارے تو چلو میں لفظ واپس لے لیتا ہوں، کچھ افراد کو میں معاشرے میں جو ہے وہ جانتا ہوں جنہوں نے اسٹڈی آگے شروع کی اور انہوں نے اپنا موٹیو بنایا کہ وہ جو ہے وہ CA بنیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں گے. اور حالت کیا تھی کہ وہ میتھمیٹکس میں کمزور تھے. جو میتھمیٹکس میں کمزور ہے وہ مجھے بتائیں وہ کیا CA جو ہے وہ چل کے آگے بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا بنے گا. اچھا، اسی طرح بھئی میں ڈاکٹر بنوں گا، صحیح، اچھی بات ہے، لیکن حال یہ ہے کہ بایو پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. بھئی یہ مضمون کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جو انسان کی طبیعت کے موافق جو ہے وہ نہیں ہوتے، یا بس دل ان کی طرف جو ہے وہ بننے کا مائل نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ایسا بن نہیں جاتا. تو بایو پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. کام ہی سارا ایک بڑی اس میں بولوں بڑے سینیریو میں دیکھا جائے تو کام بایولوجی کا ہی ہے، بایو کا ہی کام ہے.
پھر بایو کی بھی آگے بہت ساری شاخیں ہیں، یہ ایک دوسری بات، الگ بات ہے۔ اپنی ابیلٹی، اپنی صلاحیت اور اپنی فائنینشیل حیثیت، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے، یا اگر باہر ہے، پہنچ سے بھی باہر ہے، لیکن یہ پہنچ میں کیسے آئے گا، اس کی میجرمنٹ کر کے، اس کا جب تک اندازہ کر کے آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے، نتیجہ یہ رہے گا کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر بالآخر آپ کو بولنا پڑے گا کہ انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں۔ یہ کہانی سنی ہے اور بہت سارے ناظرین نے سنی ہوگی، لیکن اس کہانی سے سبق لینے کی اور اس کو زندگی کا حصہ بنانے کی بھی ایک ضرورت ہے۔ خالد بھائی، انگور کھٹے ہیں، یہ آپ کو بھی کہانی یاد تو ہوگی؟ نہیں یاد؟ چلے میں اب آج آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک لومڑی تھی جی، اس کو بھوک لگی، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک انگور کی بیل پر انگور کے جو گچھے ہیں یہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے لٹک رہے ہیں۔ انگور کی بیل کا خالد بھائی ویسے یہ ہوتا ہے کہ انگور کی بیل پھل بہت دیتی ہے، بہت انگور لگتا ہے انگور کی بیل کے اوپر۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ انگور کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، لومڑی ایک جانور ہے کہ جو ایک حد تک ہی چھلانگ لگا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ اونچے مطلب 14-15 فٹ جناب اوپر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہوگا، انگور کا گچھا لٹک رہا ہے۔ تو لومڑی نے کیا کیا، اس نے کہا بھی انگور ہی کھانے ہیں آج۔ اس نے چھلانگ لگانا شروع کی کہ میں چھلانگ لگاؤں اور یہ گچھا کسی طریقے سے کیا کر لوں، توڑ لوں۔ اب لومڑی کے چھلانگ لگانے کی کیا ہے، ایک حد ہے، کیپیبلٹی ہے، اتنا ہی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ لومڑی جناب چھلانگ لگاتی رہی اور نیچے گرتی رہی، چھلانگ لگاتی رہی، نیچے گرتی رہی، اور جب تھک ہار گئی نا تو پھر اس نے کہا کہ انگور کھٹے ہیں، صحت کے لیے اچھے نہیں، یہ کہہ کے پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یعنی لومڑی نے بھی یہ وہ فراموش کر گئی کہ میری صلاحیت، میری ابیلٹی اس کو لینے میں ہے یا نہیں۔ گول تو بنا لیا کہ یہ گچھا حاصل کرنا ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی ابیلٹی کا اور اپنے جو اپارچونیٹیز ہیں ان کی صحیح میجرمنٹ نہیں کی، یا یہ اگر پہنچ سے باہر تو پہنچ میں کیسے آئے گا اس کا صحیح تعین نہیں کیا، تو نتیجہ کیا بنا کہ پھر بالآخر اس کو یہی بولنا پڑا کہ انگور کھٹے۔ انسان بہت ساری خواہشات اپنے ذہن میں لاتا ہے، دماغ میں لاتا ہے، اور بغیر اس کی تعین کیے کہ یہ خود اس کے لیے کیپیبل ہے یا نہیں ہے، یہاں تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ کہا جاتا ہے خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنا ذہن بنا کر نہیں دیکھتا کہ آج میں نے یہ خواب دیکھنا ہے، خواب تو بس خواب ہوتا ہے، جب چاہے گا جیسا چاہے گا آ جائے گا۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ جب بھی جاگو تو جاگ جایا کرو، خواب نیندوں تلک ہی اچھے ہیں۔ خواب جبھی تک اچھے ہیں جب بندہ سو رہا ہے، جب جاگے تو پھر جاگ جائے اور حقیقت کا ادراک کرنے کی کوشش کرے کہ وہ خود کیا ہے، کیا اہلیت رکھتا ہے، اور کہاں تک وہ اپروچ کر سکتا ہے، کہاں تک اس کی قوت اور طاقت ہے۔ اپنی طاقت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی خواہشات کو پوری کرنا۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں یہ جناب گھر چھوٹا ہے اور خواہش یہ ہے کہ مجھے بڑے گھر میں رہنا ہے، تو اب بڑے گھر میں رہنا ہے اور حالت یہ ہے کہ جتنا کماتا ہے مہینے میں وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ خواہش جو اس نے اپنی حیثیت سے تھوڑی بڑی اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، تو اب اس کو اپنی محنت کو بڑھانا ہوگا، اپنی انکم کو بڑھانا ہوگا، کوئی ایسے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے جو اس کو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے سپورٹ بھی کریں۔ اب یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ کسی نے کہا کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ جب بلندی تک جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے صاف دل، پاک دل چاہیے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو بلندی دلاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اسٹیٹس خیرات میں نہیں ملتے۔ خیرات جو ملتی ہے وہ صرف جھولی بھر سکتی ہے، وہ آپ کو عہدہ نہیں دلا سکتی۔ خیرات خیرات ہوتی ہے اور انسان کی خواہش خواہش ہوتی ہے۔ خواہشات بہت ریئر کوئی کیس ہوگا
کہ ایسا ہو کہ کسی کی خواہش کسی نے خیرات میں پوری کر دی ہو، ورنہ صرف خواہشیں بڑھتی ہیں خیرات پا کر۔ اللہ کریم ہم سب کی خواہشوں کو اچھا رکھے اور نیک رکھے۔ جب تک بندہ اپنی ایبلٹی، اپنا سورس آف انکم اس کو انکریز نہیں کرے گا، اس کو درست راہ پر نہیں لائے گا، جو کام کر رہا ہے مکمل محنت اور دیانتداری کے ساتھ نہیں کرے گا، تب تک وہ اتنا ہائرلی اسٹیٹس اگر گمان کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ جیسی منزل اپنی نظر میں رکھی ہوئی ہے، اپنی سوچ میں رکھی ہوئی ہے، ویسے ہی محنت کا عادی اپنی باڈی کو بنانا ہوگا، اپنے جسم کو بنانا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی تو پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ خواہشات پوری ہوں، لیکن خواہش پھر خواہش ہے۔ کسی نے کہا کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ حقائق ہیں، یہ ڈائمیٹرز ہیں جس کو انسان سامنے رکھے تو وہ کچھ ایفرٹ کر کر ساری خواہشیں نہیں تو کچھ پوری کر سکتا ہے، لیکن حقیقت کا ادراک نہیں کرے گا تو کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ درست فرمایا، اللہ برکت دے آپ کو خالد بھائی۔ یہ جو لفظ ہے نا اور اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے، اس کا اور آپ دیکھیں کہ تجربہ اس کا آپ کو شاید کبھی ہوا ہو، نہیں ہوا تو بھلے دیکھ لیجئے گا۔ آپ اب تو چلیں ایک خریداری کا موڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اسٹور میں، گئے یہ بھی اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ، یہ بھی اٹھاؤ، ٹوکری میں ڈالو اور جو ہے وہ کاؤنٹر پر لے آؤ، اور کاؤنٹر پر آنے کے بعد بولو جب بل بنے تو یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو۔ تو یہ حساب بن گیا۔ یہ دیکھا ہے عمران بھائی میں ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو اس طرح کے جو سٹورز ہوتے ہیں جہاں پر جا کے آپ نے یوں خریداری کرنی ہوتی، وہاں پر وہ جو سامان بعد میں نکلا ہوا ہوتا ہے نا، وہ سامان واپس جگہ پر رکھنے کے لیے الگ بندہ تعینات ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو سامان الگ کیا جا رہا ہے تو یہ اس کو کیا کرے گا، واپس جگہ پر رکھ کر کے آئے گا۔ تو آج کل تو خریداری کا موڈ جو ہے وہ یہ بن رہا ہے، لیکن چلے ایک بڑی تعداد، بلکہ بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو کریانے کی دکان پر جا کر اور اس طرح کی جو پرچون کی دکان ہے وہاں جا کر کے سامان جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بولیں گے دکاندار کو کہ یہ چیز دے دیں، تو اس کے بعد وہ بولے گا اور پھر آپ دوسری چیز بتائیں گے، پھر وہ کیا بولے گا اور پھر آپ اس کو تیسری چیز بتائیں گے، پھر وہ کیا بولے گا اور اچھا، بلکہ آپ اس کو لسٹ بنا کر دے دیں نا کہ بھئی یہ سامان چاہیے، تو وہ ساری لسٹ لکھنے کے بعد بھی کیا بولے گا آپ کو، کچھ اور بھی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز جو اس کی دکان پر نہیں ہے آپ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا کرے گا، لڑکے کو بھیجے گا بھی دوسری دکان سے لے آؤ، کام کرنے والے سیل مین کو وہ لے کر کے آ جائے گا، اور اس کے بعد بھی کیا بولے گا، اور دکاندار کی دکان میں موجود آپ سارا سامان بھی خرید لینا، وہ پھر بھی آپ کو کیا بولے گا، اور کے آگے مطلب فل سٹاپ نہیں ہے، اور کے آگے کیا ہے، ایک اور ہے، اس کے اوپر اس کے بعد کیا ہے، ایک اور ہے۔ تو یہ جو حال میں مزید ہے نا، اور اس کے آگے کیا لگانا پڑے گا، فل سٹاپ۔ آپ دیکھیں کہ جب جملہ لکھتے ہیں نا وہ چل رہا ہوتا ہے، جب فل سٹاپ آتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، بھائی رک جاتا ہے، بھائی یہاں پر یہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا ہے، اگلا اب کیا ہوگا، وہ شروع ہوگا۔ تو خواہشات کو بھی کیا کرنا پڑے گا، فل سٹاپ لگانا پڑے گا۔ ہائے ہائے، امیر سنت نے جو رات کو بات کہی ہے نا، اور درویش کی اور ایک زاہد کی اور ایک اللہ رسول سے محبت کرنے والے بندے کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف جو ہے وہ رخ جو ہے وہ پھیر دیتا ہے، بندے کا بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا کی خواہشات سے کیا کرتا ہے، ڈائیورژن لگا کر بندے کو آخرت درست کرنے کی خواہشات اپنانے کی طرف جو ہے وہ لے کر کے جاتا ہے۔ جیسے کل رات کو امیر سنت نے جو بات کہی، آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے یہ دل میں آتا ہے کہ یہ اتنے پیسے کا حساب کیسے دے گا۔ اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ حلال پر حساب ہے، تو جو خواہشات جو پوری کر رہا ہے نا، ہر خواہش پوری کرتا جا رہا ہے،
یہ دل میں آیا یہ بھی پوری ہو گئی، یہ دل میں آیا یہ بھی پوری ہو گئی. ابھی تو ہم جائز خواہشات کی بات کر رہے ہیں، ان پر بھی کیا ہے؟ حساب ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ پھر حساب، اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور حساب بھی کیسے کڑے وقت میں ہو رہا ہوگا. تو یہ جو اور کا انداز ہے نا، یہ اس کو فل سٹاپ لگائیں اور چیز کو جو ہے وہ ایک حد بنائیں، اس کی لمٹ بنائیں. جبھی آپ کی زندگی میں ایک سیٹسفیکشن آئے گی اور اطمینان آئے گا، اور معاملہ جو ہے نا بندے کا جو محرومیوں کا جو انسان کو بعض اوقات احساس ہوتا ہے، عمران بھائی ان کا خاتمہ ہو پائے گا جب کیا کرے گا؟ لمیٹیشن بنائے گا. بالکل. ہمارے بہت ہی پیارے رکن مجلس مدنی چینل ہیں جناب کی بلا امجد اتاری بھائی. امجد بھائی کے پاس جب بھی بیٹھتے ہیں تو کچھ اچھا سیکھنے کو ملتا ہے. امجد بھائی کے پاس جب میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، میں ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی زندگی میں بڑی کام آئے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. امجد بھائی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا اور میں نے ایک لسٹ بنائی کہ میں پہلے کیا کیا سوچتا تھا کہ میری زندگی میں کیا کیا ہونا چاہیے. سٹیج ہوتے ہیں نا بندے کی زندگی کے، سٹیج ہوتے ہیں، ان میں وہ مختلف چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یہ ہوگا تو بس ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے تو پھر بھی کیا ہے بس ٹھیک ہے، یہ ہو جائے تو بھی کیا ہے بس ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں وہ میں نے جب لسٹ بنائی تو میں حیران رہ گیا کہ جو چیزیں میں سوچتا تھا کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، ان میں سے تو کافی چیزیں میری زندگی میں ایڈ ہو چکی ہیں، جن کو میں رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ یہ ہوگا تو بڑا سکون زندگی میں آ جائے گا، وہ زندگی میں ایڈ ہو گیا ہے. لیکن جب تک اس کا احساس نہیں تھا تب تک زندگی کے اندر وہ سیٹسفیکشن نہیں تھی. تو چیزیں کیا ہیں، کیسے ہیں، ان کو ایک تو لمٹائز کریں، ان کو فل سٹاپ اس کے آگے لگائیں. جبھی آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان آئے گا اور احساس محرومی کا خاتمہ ہوگا. ورنہ پھر جس طرح کولو کا بیل ہے نا، کولو کا بیل، اب ناظرین کو کبھی اللہ نے چاہا تو میں آپ کو کولو حقیقت میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ ایسا موقع لائے پوری اس کی ریکارڈنگ کریں گے، کولو ہوتا کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کس طرح کولو کا بیل کیا ہوتا ہے. تو بہرحال آسان کر کے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک بیل ہوتا ہے جس کو ایک وہ سمجھ لیں کہ ایک سسٹم کے اندر اس کو باندھ دیتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور رات کو دوبارہ اس کو وہاں سے باندھ کے اٹھا کے دوسرے کھونٹے پر کیا کر دیتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں. کولو کا بیل سارا دن گھوم گھوم کے ادھر سے اٹھا کر دوسری جگہ پر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو ساتھ ہی کھونٹے پر باندھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی آنکھوں کے اوپر وہ پٹی باندھ دیتے ہیں، آنکھوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں، اور پھر وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور شام کو آنکھوں سے پٹی ہٹا کے دوبارہ دوسری جگہ باندھ دیتے ہیں. تو یہ جو اور ہے نا، اور یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں پر پٹی ہے عمران بھائی، کہ بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، 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 جو کہ چاہ رہا تھا وہ اس کو مل گیا، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے کہ آگے یہ جا رہا ہے، بھاگتا ہی جا رہا ہے. جیسے اس کی آپ ایک اور مثال دیکھ رہے ہیں نا، جیسے کچھوے کے بارے میں وہ ایک مشہور بات ہے کہ ابھی وہ کچھوے نے کیا، کچھوے اور خرگوش کی آپس میں جب ریس لگی، انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنی ایک منزل کا تعین کیا. لمیٹائز کرنا چیزوں کو بہت ضروری ہے عمران بھائی. کوئی بھی ریس ہے اس کا بھی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اینڈنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے بھاگتے ہی جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، بھی جاتے ہی جا رہے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل اس کو لمیٹائز کرنا چاہیے، ورنہ تو اگر منزل ہی اگر واضح نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے، پھر تو بھٹکتے رہیں گے، سفر کرتے رہیں گے، منزل تک تو پہنچیں گے نہیں. تو پہلے اپنی منزل کا تعین کریں، اپنا مقصد سمجھیں کہ میرا مقصد کیا ہے، اور پھر اگر وہ درست مقصد ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں، اور پھر جب وہ مقصد پورا کرنے کے پیچھے ہم لگیں گے تو انشاءاللہ راہیں بھی کھلیں گی، محنت بھی ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو ہے وہ راستے پر آ جائیں اور منزل کا تعین نہ ہو، پھر تو یہ بے وقوفی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا. اور پھر ایک مرتبہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو خواہشات کی تو کوئی جو ہے
وہ لمٹ نہیں ہوا کرتی، لیکن بہرحال ہم اس کو لمٹائز کیا کریں اور اس کو جو ہے دیکھیں کہ بھائی کیا کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، حقیقت کو بھی پیش نظر رکھے، اپنے آپ کو بھی دیکھے اور مزید تگودو بھی کرتا رہے، کوششیں بھی کرتا رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک، بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن کے تابع ہو جائیں، اسلام کے تابع ہو جائیں۔ تو ہمیں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ بھی ہماری جو خواہشات ہیں وہ درست ہیں یا کیا ہیں۔ ناجائز خواہشات کی پیروی کرنا، اس پر تو پورا ایک باب ہے، قرآن و حدیث اس پر جو ہے وہ شاہد موجود ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جائز خواہشات کی طرف جائیں اور پھر اس خواہش کے اسباب کو دیکھیں، ان اسباب کو اختیار کریں، منزل کا تعین کریں، لوگوں سے، ماہرین سے مشورہ کریں اور پھر اس مقصد کی طرف بڑھنے لگ جائیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ مرحبا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی جو خوبصورتی ہے سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ جتنے آپ نے گفتگو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، ان میں سے ایک فرمایا حرص و طمع میں گم رہنا، لالچ کے اندر گم رہنا، یہ جو حل میں مزید اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرص و طمع میں گم رہنا ایک چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ دوسری فرمایا کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، ایک وہ خواہش ہے جو شریعت کی خواہش ہے، وہ دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، ہماری خواہشات یقیناً اسی کے تابع ہونی چاہیے۔ لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان اپنی خواہشات کی پیروی میں گم ہو جائے، اور تیسرا فرمایا اپنے اوپر فخر کرنے لگ جائے۔ اچھا، یہ جو کام ہے خواہشات اور حرص و طمع سے دور رہنے کی، یہ اگرچہ مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے ایک درویش کا آپ نے بیان کیا کہ ایک درویش کے پاس ایک بادشاہ آیا اور اس درویش کی مفلسی کو دیکھ کر کے، پیسہ نہیں تھا اس وقت کی، ضروریات کی چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس، تو بادشاہ نے ان کی مفلسی کو دیکھ کر کے کہا کہ حضور آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور دوں گا، اور جو چاہے آپ مجھ سے کہیں میں آپ کو ضرور دوں گا۔ تو اس درویش کے جو الفاظ تھے، اس درویش نے کہا کہ میں اپنے غلام کے غلام سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ وہ تو یقیناً ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن درویش کے الفاظ بڑے انوکھے تھے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضور کس وجہ سے آپ مجھے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا کہ میرے 2 غلام ہیں، ایک ہے حرص و طمع اور دوسرا لمبی زندگی کی خواہش۔ فرمایا یہ دونوں میرے غلام ہیں اور تو ان کا غلام ہے۔ فرمایا میں ان غلاموں کے غلاموں سے کچھ مانگا نہیں کرتا۔ تو اللہ والوں کی وہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے واقعی اس پر قابو کیا اور پھر وہ اس مقام تک پہنچے جو مقام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں بندے سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھے جو اسباق ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور ہماری خواہشوں میں صرف دنیا ہی پوشیدہ ہے، شاید چھپی ہوئی ہے۔ چھپی ہوئی کیا ہے؟ ظاہر ہے، دنیا ہی ظاہر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ آگے عالم برزخ بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم حشر بھی ہے، جس دن دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور پھر جنت اور جہنم کا جو ہے فیصلہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں تو ہم سوچتے ہیں کہ میرا بڑا گھر ہونا چاہیے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ مجھے جنت میں بے حساب داخلہ مل جانا چاہیے، بے حساب داخلہ میں پل صراط پار جو ہے وہ کر جاؤں، ایسا کوئی انداز اپناؤں کہ پل صراط پار کر جاؤں۔ کہاں مدنی چینل کے ناظرین ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ یعنی ہمارا صبح سے شام تک جتنا بھی سرکل جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے، جائزہ لیں گے، تو دنیاوی لذات کا، دنیا کے پیسے کا، مطلب اور میں کیا کیا بات جو ہے وہ کروں اس کے اوپر، اپنی بھی کیا اوقات حیثیت ہے، یہ بھی میں بولتے ہوئے جو الفاظ میرے رک رہے ہیں اس پر یہی وجہ ہے کہ اپنے اوپر بھی بندہ غور کرے کہ اپنا حال جو ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال ہمارا حال بے حال ہی ہے،
اور اس بےحال حال کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں آخرت کو بھی شامل کرنا ہے. آنکھیں بند ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بہت سارے تجربات آپ کو بھی ہوں گے کہ اچھا بھلا تو آدمی تھا، ابھی کل ہی تو ملا تھا، آج بس انتقال کیسے، سویا تھا رات کو ٹھیک ٹھاک تھا پھر اٹھا نہیں، رات کو ٹھیک تھا سویا تھا بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں، ہم ملے تھے، اچھا رات ہی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے، چائے پی ہے ساتھ، اور صبح کیا ہے بندے کا دنیا سے جو ہے وہ روانگی ہو گئی. میں نے خالد بھائی کچھ میں نے اسٹڈی کی، میں نے پڑھا، اور اس پڑھنے کے اندر میری اس اسٹڈی کے اندر جو ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم مر جائیں گے، بالآخر وہ مر گئے. سفر شروع کر رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، اور یوں کہیے کہ سفر ابھی شروع ہی ہوا چاہتا تھا کہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ سفر کیا ختم ہوا، زندگی کا سفر ہی ختم ہو گیا. وہ سفر تو جو شروع کیا تھا وہ تو ختم نہیں ہوا، لیکن زندگی کا سفر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ نے کئی خبریں اس طرح کی سنی ہوں گی، جہاز اڑ رہا تھا سمندر میں گر گیا، جہاز کا ملبہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ملبہ تو مل گیا، کچھ اور نہیں ملا. اور کہاں گیا، سب سمندر میں ڈوب گیا. لاشیں کہاں گئیں، لاشیں بھی کوئی ان کی لاشیں نہیں. تو سفر جو شروع کیا تھا، کسی کے جب بندہ سفر شروع کرتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کسی کا کوئی وہ ہو، امیر السنت کا فیضان ملا ہو، تو بندہ جو ہے وہ سفر کرے اور آخرت کے سفر کو بھی یاد کرے کہ ایک سفر آخرت کا بھی آنے والا ہے. مجھے یاد ہے عمران بھائی، ہمارا جب سفر مدینہ تھا، الحمدللہ یہ جو مجھے سعادت ملی لاسٹ سفر جو ہوا ہے، تو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کافی سال، اب تو اس کو بھی کافی سال ہو گئے، اللہ خیر سے دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. تو رکن شورا نے بھی جب سفر شروع ہوا، حالانکہ تو ہمارا تو مقدس سفر تھا، مدینہ شریف جو ہے وہ جا رہے تھے، اور سیدھا مدینہ شریف ہی جانا تھا ہم نے الحمدللہ. اور یہ جاتے ہوئے عبدالحبیب بھائی نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ یہ سفر دنیا سے جانے کے سفر کی بھی یاد دلا رہا ہے، تو اس کو بھی فراموش نہ کیا جائے. ایک تو ویسے ہی ذوق والا سفر تھا، پورے قافلے پر ایک ذوق کی کیفیت تھی الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے تو یہ بھی تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا. لیکن عمومی طور پر یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے صالحین کی صحبت اپنائی ہے ان کے تو یہ پیغام آ گیا، لیکن جو یہاں سے دور ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں بھی یہاں سے بیٹھیں گے، ادھر جا کے کیا ہوں گے، ادھر جائیں گے آگے لوگ جو ہے وہ کوئی استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوگا، کوئی لینے کے لیے آیا ہوگا، کوئی عزیز آیا ہوگا، کوئی دوست آیا ہوگا، کوئی فلاں آیا ہوگا، وہ فلاں آیا ہوگا، لیکن آنے والے وہیں رہ جاتے ہیں اور جانے والا رستے میں ہی رہ جاتا ہے. امیر سنت کا ایک بڑا پیارا سا ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس، آئیے یہ دیکھیے پھر آگے بڑھتے ہیں. اے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں، اے صرف اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں، نماز کے فرائض سے غفلت کرنے والوں، روزے کے احکام سے غافل رہنے والوں، زکوٰۃ کے احکام سے غافل ہو رہنے والوں، سنتوں کے علم سے غافل رہنے والوں، قرآن پڑھنا نہ جاننے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو بہتر سمجھا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو اپنے اعمال پر غور کیجئے، دنیا کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے ہم نے وقف کیے ہیں، اپنی آخرت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دیتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں. ابھی کھل کر سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے
کہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے. وہ مردود دنیا جو سراسر بے وفا ہے، جس کو بالکل قرار نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منہ پھیر لیتی ہے. ہاں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا اگر جانتے. آپ نے دیکھا دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا. کھیل کود کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی فوراً گزر جاتی ہے، سکھ دکھ میں کٹ جاتی ہے. یکایک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. قبر کے گڑھے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی نافرمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. تو اس کے پڑوسی مردے کہتے ہیں کہ اے نادان، تو یوں ہی چلا آیا، ہم تجھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے، تو ہماری موت سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن تو نے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہیں کی. زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگتی ہے اے ظاہری دنیا کے مت والے، آخر تجھے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی؟ تو بغیر نیکیوں کے یہاں قبر میں کیوں چلا آیا؟ جو دنیا میں بے خبر زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے غور کا مقام ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں. چنانچہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ترجمہ کنز الایمان. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں. ان کا قلعہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. تو رب سے ڈرے اس کے لیے یہ انعامات ہیں. تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی؟ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر قضا ہوتا. اللہ سے ڈرنے والے کی زبان پر گالی آ سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، غیبت و چغلی کا مرتکب ہو سکتا ہے، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. کوئی کہا کہ قریبی گاؤں میں ایک کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی. لوگوں نے مل جل کر دفنا دیا. اتنے میں عزیز و رشتے دار آ پہنچے اور کہا ہم اپنے عزیز کو اپنے گاؤں میں دفنائیں گے. قبر دوبارہ کھودی گئی، جو ہی سل ہٹائی گئی. لوگ چونک کر چیخ مار کے ہٹ گئے کہ ابھی جس نوجوان کو کلین شیو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں نے داڑھی بنا لی ہے. جو تو دفن کر کے پھر بھگتے ہیں. بھائیو، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرو اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کہ زندگی بے حد مختصر ہے. یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری میں مشغول رہے. کہیں ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا عمل بھگتنا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر
घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं घबराहट का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तंगी का घर हूँ, मगर जिसके लिए अल्लाह ताला मुझे वसी कर दे। मजीद हदीस में है, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। कब्र से गुफ्तगू खलासी होगी, कियामत का 50,000 साल एक दिन होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन अंगारे की तरह दहक रही होगी, नंगे पांव नंगे बदन खड़ा होना पड़ेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किसी को होश नहीं होगा कि वो दूसरे की तरफ देख सके। ताजदार मदीना, राहत कल्बो सीना, फैज़े गंजीना, स्वाहिब मुअत्तर पसीना, बाइस नुज़ूल सकीना, सुल्तान बाकरीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि उस वक्त तक बंदा क़यामत के रोज कदम नहीं उठा सकेगा जब तक उससे 4 सवाल न कर लिए जाए। उम्र किस काम में सर्फ की, जवानी कैसे गुजारी, माल किस तरह कमाया और किस तरह खर्च किया, अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया। तो है मेरे कमजोर भाइयों, जल्दी जल्दी तौबा कर लो, जल्दी जल्दी अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो। नमाजों रोजों का अगर पिछले रह गए हिसाब लगा लो और उनको भी जल्दी जल्दी कदा उम्री की नीयत से अदा कर लो, तौबा भी कर लो और आज से अहद कर लो कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी। जरा जोरदार नारा लगाइए कि शैतान रोक ना जाए। आज के बाद मेरी कोई नमाज कदा नहीं होगी, रमजान का कोई रोजा कदा नहीं होगा, दिल में वीराने नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, एक मुट्ठी से नहीं घटाएंगे। हमें अमल की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। और हमारी आंखों पे जो गफलत के पर्दे हैं अल्लाह अपने फजल से इनको दूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन की कॉल देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी, मोहम्मद इमरान अतारी तहसील साहिवाल जिला सरगोदा से अर्ज कर रहा हूँ। वकार भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दें, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। जज़ाकल्लाह खैरा। मरहबा। जी, मोहम्मद महबूब बतादी जड़ा वाला से सलमान भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मदीना मदीना बुकात भाई, आपसे अर्ज है कि हमको ये कलाम सुना दो, छोड़ फिकर दुनिया की चल मदीने चलते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। बड़ी मेहरबानी जी। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं मदीना तौलिया मुल्तान से बात कर रहा हूँ। क्या उस्मान भाई आप एक दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो तो सुना दें। सलामुल्लाहि सलातुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैरा। वाह सुभान अल्लाह। अभी सुने, अभी सुना दें। सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़दल खल्क़िल्लाह, सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़दल खल्क़िल्लाह, दल्लल हादी नादा मुनादी, वुलिदल हादी रसूलुल्लाह, वुलिदल हादी रसूलुल्लाह, सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़दल खल्क़िल्लाह। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नात सुना दे, ये वो रोजा है जहाँ दिल तोड़े नहीं जाते। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, हमारे जो आज नात ख्वाह हैं वकार भाई, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। गुजारिश है कि ये वाला कलाम लाजमी सुना दें। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस भी जो है वो शामिल करते हैं जी। फूल नगर से मैसेज है, दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। ये का नाम सुना है, ठीक है जी। और वाह क्या जूदो करम है, वैस अली भाई हैं सियालकोट से, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और नात खान इस्लामी भाइयों से भी गुफ्तगू किया करें, और गुफ्तगू होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर सी बात है। नात खान इस्लामी भाई की जो फील्ड है
وہ نعت خوانی کے حوالے سے تو اس پر بات چیت کبھی کبھی کر لیتے ہیں. بھارت اللہ برکت دے. بہت شکریہ آپ کے سجیشن کے لیے. قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے، اور ان کو وقار بھائی نے جو سرائکی کلام پڑھا ہے وہ سننا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. حمزہ بھائی ہیں گجر خان سے، منقبت یا زہرا سیدہ مخدومہ کائنات کی انشاءاللہ یہ بھی سناتے ہیں انہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آگے جی ہائے دل کس کو سنائیں، کلام سنائیں، سیالکوٹ سے میسیج ہے. بہت شکریہ. اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت. اصل میں جو ویڈیو کلام کی جو فرمائشیں ہیں نا جی، یہ مدنی چینل کا ہمارا پروگرام ہے، آپ کا مدنی چینل، اس میں جو ہے وہ بالخصوص پوری کی جاتی ہیں. تو بہرحال اپنے بھی کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکا کوئی ہو جائے شامل. مزید کالز دیتے ہیں جی. میں شریف، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج من کا بات رضا سناؤں گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں. جی وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا غلاموں کی مصطفیٰ
غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی دل میرا دنیا بشیدہ ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا جنت گھروس کا ہو گیا
जन्नत करो उसका अल्लाह हमें दुनिया की मोहब्बत से बचाए। और मैं एक और बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन, वो ये है कि इस तरह के कलाम सुनकर या दीगर इस तरह की बातें सुन करके बंदा जो है वो दुनिया की मोहब्बत से दूर निकलने की कोशिश करे। अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत आ भी गई है तो उससे क्या हो, निकलने की कोशिश करे। बात का इमरान भाई ऐसा होता है कि हम एक जो है वो गुफ्तगू करते हैं एक पेराए के अंदर, और बस फिर उसी गुफ्तगू से हम क्या बना लेते हैं, अपनी उसी हालत की क्या कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन यूँ ले रहे होते हैं। दिल दुनिया पे शायदा हो गया है तो अब क्या भी दुनिया की मोहब्बत दिल में अगर आ ही गई है या कुछ और इस तरह का कोई भी मामला है, अब इस तरह का कोई ला करके उससे निकलने की बजाय उसको क्या करेंगे कि उसी के अंदर जो है वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। क्या फरमाइएगा? जी बिल्कुल, देखिए कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। आप अगर दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ भी गई है तो दिल से निकाली भी जा सकती है, और वो इस तरह के कुरान और हदीस को पढ़ा जाए, अल्लाह वालों के वाक़यात को पढ़ा जाए, और दौरे हाजिर में अमीर अहले सुन्नत के ख़ास तौर पर मदनी मुज़ाकरों को देखा जाए तो इंशाअल्लाह इससे हमें बरकतें हासिल होंगी। मरहबा, मदीना मदीना, दुरुस्त फरमाया। आइए आपको सय्यदा मखदूमा कायनात जिगर पारा मुस्तफ़ा सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बड़ी ही प्यारी मनक़िब सुनाते हैं। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या बिन्त रसूलिल्लाह या बिन्त रसूलिल्लाह या बिन्त रसूलिल्लाह या बिन्त रसूलिल्लाह या ज़हरा शहज़ादिए खैरुल वरा है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादिए कौनैन है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादिए खैरुल वरा है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादिए कौनैन है सय्यदा ज़हरा। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का शरफ हासिल है उनको दामने ज़हरा से निस्बत का। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा शहज़ादिए खैरुल वरा है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादिए कौनैन है सय्यदा ज़हरा। जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ। जिसे कहते हैं जन्नत मिल्क है खातूने जन्नत का, जिसे कहते हैं जन्नत मिल्क है खातून जन्नत का। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा शहज़ादिए खैरुल वरा है सय्यदा ज़हरा, शहज़ादिए कौनैन है सय्यदा ज़हरा। उन्हीं के मांग पारे दो जहां के लाज वाले हैं, उन्हीं के मांग पारे दो जहां के लाज वाले हैं, उन्हीं के मांग पारे दो जहां के लाज वाले हैं। यही है मजमए बहरैन सर चश्मा हिदायत का, यही है मजमए बहरैन सर चश्मा हिदायत का। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा शहज़ादिए खैरुल वरा है सय्यदा ज़हरा,
شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسی عابدانہ، زاہدانہ، شاکرانہ زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا فیضان نصیب فرمائے، اس صبر کا، اس شکر کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فیضان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ مخدومہ کائنات رسول خدا کی جو ہے وہ لاڈلی شہزادی، جگر پارہ مصطفیٰ ہو کر کے حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہو کر کے آپ جو ہے وہ مشک سے پانی بھی بھریں اور پانی بھر کر کے لائیں اور چکی پیس کر کے جو ہے وہ آٹا بنا کر کے گھر کا جو ہے وہ کھانا بنائیں اور پکائیں، اور پھر اللہ کی عبادت بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ اس سچویشن کے ہوں کہ نل کھولیں تو پانی آ جائے، پانی بھرنا پڑے تو یہ ایک لگ پتہ جاتا ہے پانی بھرنا کیا کام ہے۔ ایک دن ذرا پانی بھر کے بندہ دیکھے نا، خود بھرنا پڑے تو یہ جو نا وہ ٹھکانے پہ آ جائے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، اب تو صحرا میں ذرا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، کراچی میں بھی نظارے مل ہی جاتے ہیں پانی بھرنے والوں کے، بیچارے پانی بھر رہے ہیں لوگ، پینے کا پانی، وہ بوتل کندھے پر اٹھا کر، میں نے دیکھے بھی ہیں لوگ جاتے ہوئے کہ پانی، یہ پینے کے پانی کی بوتل جو ہے وہ کیا کی ہے، کندھے پر اٹھائی اور پانی دھو رہے ہیں۔ بہرحال ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ نل کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے۔ آٹا جو ہے وہ پسا ہوا ہے، فون کرتے ہیں اور وہ کیا ہے، سامان گھر پر آن لائن منگواتے ہیں تو وہ گھر پر بھی آ جاتا ہے۔ اور پکانے میں بھی پہلے تو چلو یہ تھا کہ آگ جلانی پڑتی تھی، لکڑیاں جلانا پڑتی تھیں، یہ بھی ایک کام تھا، پورا کام تھا، لکڑیوں سے آگ جلانا۔ خالد بھائی، آنکھوں سے جو نا وہ پانی نکل جاتا ہے، آگ جلانا، لکڑیوں میں آگ جلانا، یہ بھی کیا ہے، ایک کام ہے۔ مجھے یہ تجربہ جو ہے وہ گزرا ہوا ہے۔ یہ بھی نہ ہو، بس جو ہے وہ گیس آن کرنی ہے، اور بلکہ بعض جگہوں پر تو ماچس بھی نہیں جلانی پڑتی، وہ کیا ہے، وہ اس کو بٹن دباتے ہیں، وہ ایک سپارک سا جو ہے وہ نکلتا ہے اور آگ جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ کھانا پکا رہے ہیں، اتنے آرام سے کھانا پکائیں، بنائیں، اور پھر بھی صبر شکر جو ہے وہ نہ کریں، گھی والی روٹیاں کھا کے
گندم کے آٹے کی روٹیاں کھا کر، پراٹھے کھا کے ہم شکر ادا نہ کریں، اور مخدومہ کائنات جو پیس کر ہاتھ چکی چلا کر، میں نے زندگی میں کم ہی چکی چلائی ہے، چکی سے میں نے چیزیں پیسی ہیں، ہاتھ والی چکی ہوتی ہے نا، یہ چلا کر کے میں نے چیزیں پیسی ہیں، لیکن ابھی جو لاسٹ میں نے چکی جو ہے وہ چلائی، یہ جو تھر میں چلائی تھی، تو وہ تو چل گئی، چلا لی، اور میں نے باجرہ کچھ پیسا، اس میں پیسا جو تھا وہ بھی ایک وقت آٹے کا بھی شاید نہیں ہوگا، تو میرا جو بازو تھا خالد بھائی جی، وہ 4 دن اس نے احتجاج کیا، بتایا کہ آپ چکی چلا کر کے آئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، روٹین میں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا کچھ ہو ہم پھر بھی صبر شکر نہ کریں، اور خواہشوں کے اندر ہی بس گم ہو کر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ میرے پاس کیا ہے۔ نفسانی خواہشات کی جو پیروی ہے نا، اتباع ہوا، یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے، اس سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خالد بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا تھوڑا اس کا یہ بتائیں بھی، یہ اتباع ہوا، اس کی تعریف کیا ہے اور قرآن کریم میں کیا احکامات ہیں اس حوالے سے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو چیزوں کی خواہش اس کے دل میں رکھی گئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ چیزوں کی خواہش انسان کے دل میں ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی طرف اس کی رغبت بنا دینا۔ اس طرح ارشاد ہوا زُجِّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ بہت ساری وہ چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، جو کی خواہش کرتا ہے، جن کو اپنے دل کے پاس رکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا۔ اس میں مال ہے، انسان کی دولت ہے، انسان کے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، ساتھ ساتھ اس کے رشتے بھی ہیں کہ ان سے بھی انسان محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے دل میں رکھی ہیں۔ لیکن رب العالمین نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا گیا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ جی، ان سے بہتر چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اس سے بہتر چیزیں ان کے لیے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا گیا وہ ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ایسی پاکیزہ ازواج ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمائی وہ رضوان من اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے جو بندے کے لیے ہے، اور یہ بہت بہتر ہے ان ساری چیزوں سے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کافروں کی نگاہ میں خوشنمائی سے بنا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کیونکہ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی مال و اسباب میں اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، کافر بڑے کر و فر والے تھے، بڑا مال و دولت ان کے پاس تھا، اور ایمان والوں کے پاس اس قسم کی آسائشیں نہیں تھی، تو کافر ان کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دنیا اچھی بھلی ان کے پاس ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں غربت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ یہ مال کمائیں اور عیاشیاں کریں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے اسے بٹور لیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور اسے کافر کے لیے خوشنما بنایا گیا ہے، اور یہ اس کی خوشنمائی پر اتراتے ہوئے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جن ایمان والوں کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں یہ قیامت کے دن ان لوگوں سے جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں اور صرف یہیں کی خواہشات چاہ رہے ہیں، تو ایمان والے جو ان خواہشات کو نہیں چاہ رہے اور رب کی رضا کو چاہ رہے ہیں،
فرمایا گیا کہ یہ قیامت کے دن ان کافروں سے زیادہ بلند مرتبے پر ہوں گے. ارشاد فرمایا گیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. سلمان بھائی یہاں تفسیر صراط الجنان میں ایک بڑا پیارا جزئیہ گویا لکھا گیا. ارشاد فرمایا گیا کہ یہاں دنیاوی زندگی کی مثال ہے اور دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف. اللہ نفس یہ چاہ رہا ہے یہ کر لیا, یہ چاہ رہا ہے یہ کر لیا. نفس بول رہے دل کر رہا ہے, دل بھی لگا لیں ساتھ میں. جی ہاں, دل چاہ رہا ہے یہ کر رہا ہے, آج یہ کر لیں, آج یہ کر لیں, آج یہ کر لیں, آج یہ کر لیں. جو وہ کہتا چلا جا رہا ہے. خواہشات بھی تو شہوات بھی طرح طرح کی ہیں نا, جیسے یہ مال کی بھی ہیں تو کھانے کی بھی ہیں تو خواہشات کی بھی ہیں تو گھر کی بھی ہیں تو فرنیچر کی بھی ہیں تو یہ بھی ہے تو یہ. اچھا کچھ چیزوں کی خواہشات تو خالد بھائی یوں جو ہے وہ بندے کا بھی نقصان ہی کرتی ہیں. جیسے فرنیچر کی, یہ فرنیچر پرانا نہیں ہو گیا, چلو چینج کر دیتے ہیں. وہ فرنیچر جو تھا وہ چینج کر دیا, کسی نے اس کو اپنا جو ہے نا وہ گھر کے اندر سجا کے رکھ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ کچھ چیزیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں جی لوگ خرید کر کے ان کو کیا رکھتے ہیں, بڑے طریقے سے رکھتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی تھا, اس نے 100 روپے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. کتنے کی؟ 100 روپے کی. 100 روپے کی جیکٹ, مطلق 100 روپے کی جی, یعنی 99 کے بعد جو 100 آتا ہے نا, ایک 100 روپیہ. سکہ راج الوقت پاکستانی, سکہ راج الوقت پاکستانی. اور سکہ راج الوقت ہی ہے, بس اللہ رحمت کی نظر فرمائے, گرتا ہی جا رہا ہے بیچارہ, اللہ سہارا دے اور خیر فرمائے, عافیت فرمائے. بہرحال تو وہ کیا تھا کہ وہ دیا اس کو 100 روپے کی جیکٹ, اور جو بھی اس کو مل رہا ہے نا پوچھ رہا ہے یار بھائی جان کیا جیکٹ پہنی ہوئی ہے آپ, واہ کیا بات ہے. اب وہ دل ہی دل میں کیا کر رہا ہے, خوش ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی نے کیا کیا اس کو. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک بندے نے اس کو کیا کر دیا, پھینک ہی دیا گویا, کسی نے یوزلیس سمجھ کے سمجھ کے دے دیا, اور دوسرے نے اس کو پہن لیا. اب لوگ اس کی کیا کر رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس نے کہا اچھا چلیے بتاؤ یہ کتنے کی ہوگی ہے جیکٹ جو میں نے پہنی ہوئی ہے, سردیوں کا موسم آ بھی رہا. تو کسی نے کہا 1500 کی, کوئی کہہ رہا 2500 کی, کوئی کہہ رہا 2000 کی, یعنی یہ قیمت چل رہی ہے اس کی. صحیح. تو اس نے پھر کہا کہ 100 روپے کی, یعنی اس کا 100 روپے کہنا تھا اور اگلے بندے کا یوں سمجھ لے کہ ہوائیں ہی اڑ گئی ہوں گی اس کی, اور کیا ہوگا کہ یوں بھی ہے. تو یہ جو خواہشات ہیں نا ان کا بھی تھوڑا علاج کریں. بالکل علاج ہونا چاہیے. ہمارے جو بہت سارے یوں کہہ لیجئے کہ زندگی کے معاملات ہیں وہ ہماری خواہشات کے بھینٹ چڑھ رہے ہیں. یہ بھی ہو, 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 اچھا یہ بھی ڈال لیں, یہ بھی ڈال لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, وہ رہ گیا اس کو بھی ڈال دیں, اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیں. جیسے ایک شادی کی بات کر لیتے ہیں. مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے یہ اپنی جگہ پر ہے, جو ضروریات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن کچھ جو ہمارا جو رول ہے وہ ہماری خواہشات کا بھی ہے. بھئی یہ بھی ایڈ کر لیں. اب جہاں پر آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں وہاں پہلے ہی 2 فریج ہیں. لیٹس سپوز کیا ہے, 2 فریج ہیں. تو آپ کو سامان کے اندر جمبو فریج دینے کی کیا حاجت ہے؟ بھئی ابھی اگر نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے کوئی رکھنے کا بھی. رکھنے ظاہر سی بات ہے جمبو فریج اگر آپ دے دیں گے تو رکھنا بھی تو کہیں پر ہے نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی یہ بھی کہ جن کے لیے سامان, جن کو سامان دے رہے ہیں ان کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ ہمیں نہ دیں, مہربانی کریں. لیکن یہ کہ نہیں ہم تو دیں گے. تو اتنے ہی پیسے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ نوٹ دے دیں ان کو. نوٹ رکھنے کی جگہ ہر بندے کے پاس ہوتی ہے. اپنے پاس نہ ہو تو بندہ بینک میں بھی رکھوا سکتا ہے, فرنیچر بینک میں نہیں رکھوایا جا سکتا. یہ میں بات چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. دوسری جہت سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائیں, ان پہ لمٹ لگائیں. جو جائز خواہشات, ناجائز خواہشات تو ویسے ہی گناہ اور بدبختی ٹھہری نا, دنیا آخرت کی ہلاکت خیزی ہے اس پہ. تو جو ناجائز اپنی خواہشات
جو ہے وہ پوری کرتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے. بربادی کی داستانیں جہاں میں ہیں عبرت کی ہر سو نمونے، اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. ہم جائز خواہشات کی بات کر رہے ہیں، تو جائز خواہشات کو بھی تھوڑا لمیٹائز کریں، بلکہ ان کا کیا کریں، خلاف کریں. کھانے کے اعتبار سے ہے، پہننے کے اعتبار سے کچھ اس کا خلاف بھی کریں، کوئی حرج نہیں خلاف کرنے میں. بلکہ صوفیاء کرام کی اگر آپ زندگی پڑھیں عمران بھائی، تو یہ اپنے نفس کی خواہشات کی کیا کرتے تھے، خلاف کرتے تھے. جیسے جناب جنید بغدادی کا یہ واقعہ لکھا ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں کہ آپ نے کسی جو ہے وہ اپنے خادم کو 1 درہم دیا اور اسے کہا کہ منقے لے آؤ. آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ گیا اور منقے لے کر کے آ گیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس میں سے 1 منقہ لیا، اور 1 منقہ لے کر آپ نے روزہ افطار کر تو لیا، لیکن پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جو خادم تھا آپ کا، اس نے کہا حضور آپ کے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل سے یہ جو ہے وہ ایک آواز آئی کہ تو نے جس چیز کو اپنے نفس کی خواہش کو چھوڑا ہوا تھا، تیرا دل کر رہا تھا یہ منقے کھانے کا اور تو رکا ہوا تھا، بالآخر تو نے آج اس کو پورا کر ہی لیا. اللہ. تو اس بات پر کیا ہوا، جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا تو حلال جو ہے وہ انداز پر دل کی خواہشات پر یوں جو ہے وہ ایک روک لگانے والا معاملہ ہو، اور ہمارا تو حال بھی بے حال ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، بجٹ بھی آؤٹ ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ منگوا لیں، یہ کر لیں، یہ لے آئیں. اس پر بھی کچھ روک لگائیں اور زندگی کو پرسکون بنائیں. یاز بھائی، دادا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کو ترک کرنے والا امیر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. خواہش نفس کو ترک کرنے والا امیر بن جاتا ہے. فرماتے ہیں اور پھر وہ شخص جو خواہشات کی پیروی کرے وہ امیر سے اسیر ہو جاتا ہے. اور کشف المحجوب میں اسی کے آگے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو ایک وحی فرمایا یا داؤد عادی نفسک، اے داؤد اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھو، کیونکہ میری محبت جو ہے وہ اس سے دشمنی ہی میں ہے. تو نفس کی جو مذمت ہے اور خواہشات کی جو مذمت ہے، صوفیاء کرام اس کی مذمت کر کے ہی کامیابی تک پہنچے. تو بزرگان دین کے ہم دیکھتے ہیں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ہمیں درس دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواہشات کے حوالے سے ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف جو اپنی امت پر ہے وہ یہ ہے کہ اتباع الہوا، کہ ان کی خواہشات زیادہ ہوں گی، ان کی خواہشات زیادہ ہوں گی، وطول العمل، اور ان کی آرزویں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی چلے جائیں گی. تو لہٰذا ان پر جو ہے اپنی خواہشات کو کم کرنے کا بھی ایک مزاج ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا مزاج عطا فرمائے. فرمایا گیا لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہشات جو ہیں یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. خواہشات کی پیروی میں انسان لگا رہتا ہے، پھر حساب کو بھول جاتا ہے کہ میں نے حساب بھی دینا ہے، قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے کہ یہ بھی آنی ہے اور اس میں بھی میں نے اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس نے خواہشات کی پیروی کی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے سے رک گیا، جس کو خواہشات نے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، یہ اس لیے کیونکہ اس نے قیامت کے دن کو بھلا دیا. یہ ہمیں رہنا دنیا میں ہے سلمان بھائی، زندگی یہیں گزارنی ہے، توشہ یہیں جمع کرنا ہے. مرضی ہے کہ توشہ یہاں رہ کر جو ساز و سامان ہے یہاں رہ کر یہی کا جمع کریں یا آخرت کا جمع کر لیں. صراط الجنان سے میں جزیہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا، اس کو مکمل کرتا ہوں. فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو، وہ بفضل ہی تعالی دینی زندگی کہلاتی ہے. تو بندہ دینی زندگی کی طرف آئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. یہ جو چند لمحات دنیا میں ہمیں میسر ہیں بس یہی زندگی ہے، آخرت میں بھی اسی زندگی پر انحصار ہے. اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دینی زندگی کے طور پر گزاری کہ جس مالک اور معبود نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جو زندگی ہوگی وہ بڑی سکون والی ہوگی. لیکن اگر یہاں صرف اسی کو چاہتے رہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو تب بھی عقل مند کو چاہیے کہ وہ اس مٹی پر ہاتھ رکھے. کیوں؟ فرمایا کیونکہ دنیا اگرچہ سونا ہی ہو، مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ دنیا اگرچہ سونا ہی ہو لیکن بالآخر یہ سونا ختم ہونے والا ہے. لیکن آخرت اگرچہ مٹی ہو لیکن بالآخر باقی رہنے والی ہے. پھر فرماتے ہیں ہاشا، ایسا نہیں ہے کہ آخرت مٹی ہے، بلکہ فرمایا آخرت تو سونا ہے. تو اس سونے کو بندہ جمع کرے اور اس مٹی کو چھوڑ دے، بھلے دنیا اگرچہ نظر میں کتنی ہی بھا رہی ہو لیکن یہاں پر تو بات یہ ہے کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شور کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. اللہ اکبر. امام کشیری، امام ابو القاسم کشیری داتا صاحب کے مشائخ اور اساتذہ میں سے بھی ہیں، حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ. آپ فرماتے ہیں الراحت هو الخلاص من امان النفس. راحت یہ ہے کہ بندہ نفسانی خواہشات سے کیا کرے؟ چھٹکارا حاصل کر لے. تو یہ کس میں آئے گا؟ راحت میں آئے گا. آگے چل کے جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں سجن کا نفس کا، تمہاری قید یہ تمہارا نفس ہے، تمہاری نفسانی خواہشات یہ کیا ہیں؟ تمہاری قید ہے، انہوں نے تمہیں قید میں جکڑا ہوا ہے. فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْهَا، جب تم اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے نکال لو گے، فرمایا وَقَعْتَ فِي رَاحَةٍ أَبَدِيَّةٍ، تو ہمیشہ کا سکون یہ تمہاری زندگی میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں یہ خوبصورت انداز جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا دل کہاں کیا کیا کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے یہ پہننے کا، یہ خریدنے کا، یہ لینے کا. موبائل پاس ہے لیکن پھر بھی دل دوسرے موبائل میں لگا ہوا ہے. گھر پاس ہے لیکن پھر بھی دل جو ہے وہ اور گھر میں لگا ہوا ہے. کھانا گھر میں ہے لیکن دل پھر بھی کسی اور کھانے میں لگا ہوا ہے. کاش کہ یہ دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور اس کی فرما برداری میں اور آخرت کی یاد میں بھی لگ جائے، اور لگنا چاہیے جیسے اعلیٰ حضرت کا دل لگا ہوا تھا. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمارا دل تو بازار میں کہیں گھوم کے آ جائے نا، کوئی اچھی چیز دیکھ لیں، وہ گاڑی اچھی دیکھ لیں تو اس گاڑی میں پھنس جاتا ہے، وہ کپڑے اچھے دیکھ لیں وہ کپڑوں میں پھنس جاتا ہے، وہیں پر رہ جاتا ہے. ہمارا دل بھی یوں سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کسی کی گھڑی دیکھ لیں، اس کی گھڑی میں دل جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. کسی کے جو ہے وہ جودری دیکھ لی ہے تو اس کے سونے میں دل گم ہو گیا ہے. ہمارا دل بھی نکل جاتا ہے لیکن یہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، مشکل سے ملا ہے لیکن در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. یہ دنیا کی کسی شے میں نہیں لگا ہوا، وہیں نہیں گیا ہوا، یہ تو حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا پڑا ہے. سبحان اللہ. تو یہ انداز اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں ناجائز تو ویسے ہی ناجائز ہے، جو جائز ہے اس میں بھی جو ہے بندہ کٹوتی کرے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ سلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم میں شاہدی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ ہم پہ سلطان
ہر دم کرو درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا تمہیں پہ ہر دم کرو درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کوئی اس سے سوا آرزو ہی نہیں بے ہر دم کرو درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کرو درود و سلام